السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج 8واں دن ہے اور آج ہم 8واں لیکچر سنیں گے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی اور جسمانی حفاظت کا نظام، موجودہ معاشرے کی اہم ضرورت۔ اسلام کا جو نظام حفاظت ہے روحانی اور جسمانی، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسلام نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کریں گے، اسلام کہتا ہے کہ ایک صحت مند، تندرست اور توانا مومن ایک لاغر اور ضعیف مومن سے کئی درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دین کے بے شمار شعبوں میں بیک وقت جو ہے وہ خدمت بھی سر انجام دے سکتا ہے اور بڑی مستعدی کے ساتھ خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسلام جسم کو فٹ رکھنے کے لیے بہت تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو چست رکھنے کی سرگرمیاں جو ہے وہ نوجوانوں میں وہاں فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ گھڑ سواری ہو گئی اور پھر تیر انداز، جس میں توجہ اور دماغی مضبوطی ہوتی ہے، وہ والی کھیلوں کا بہت اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور اسلام یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام میں تفریح حرام نہیں ہے، لیکن جس تفریح میں اخلاق باختگی ہو اور جو محض وقت کے ضیاع کے لیے ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ صحت مند تفریح کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اسلام تو اس کی سرپرستی بہت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، چونکہ اس دور میں جو سب سے جیسے ہمارے کرکٹ اور فٹ بال ہے نا، ہمارے دور میں بہت مشہور جو کھیل ہیں اور اس میں نوجوان جو ہے گلی محلہ میں اس کو کھیلتے ہیں، تو اس دور میں تیر اندازی اور گھڑ سواری جو ہے وہ اس درجے کے، اس سے بھی زیادہ درجے کے کھیل تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے، ان کی مشقیں بھی ہوتی تھیں، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دلچسپی کا سامان بھی پیدا فرمایا کرتے تھے اور خود بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ تو ایک صحت مند جسم جو ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک صحت مند جو جسم ہے وہ ایک صحت مند ذہن کا سبب بنتا ہے، اور ایک صحت مند ذہن ایک صحت مند معاشرے کا ذریعہ ہے، اور ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک صحت مند قوم کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو اسلام میں ایک صحت مند، اسلام میں جو روحانی اور جسمانی حفاظت ہے اس کی بہت زیادہ جو اہمیت ہے۔ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دو چیزوں کا نام ہے، اور اسلام ان دونوں کی حفاظت، ان کی صفائی ستھرائی اور انہیں آلائش اور انہیں دوسری چیزوں سے پاک کرنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کے جو روحانی حفاظت کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں کہ ترمذی میں روایت ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تمثیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو، دشمن اس کا تیز رفتاری سے پیچھا کر رہا ہو، اتنے میں اسے محفوظ قلعہ میسر آ جائے اور وہ اس میں خود کو محفوظ کر لے، اسی طرح بندے کو شیطان سے بچانے والی چیز صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ اور تقوی، اسلام میں بے شمار عبادات ہیں، اس کا مقصود تقوی ہے۔ جیسے بھی روزے آ رہے ہیں اور روزے کا جو مقصود ہے وہ بھی تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے کہ تقوی یہ ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے آسان مفہوم میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جدوجہد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، اب یہ کہہ لیں کہ تقوی ہے۔ اور اسلام میں بے شمار، جیسے میں نے عرض کیا، عبادات کا جو مقصود ہے نا وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، کسی کے ساتھ معاملہ کریں اس سے زیادتی نہ کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور خود جو ہے وہ جب ہم کسی سے کلام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، یہ تقوی ہے۔ معاملات ہو، معاشرت ہو، گفتگو ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی رعایت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا،
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف کرنا، تو یہ مقصود ہے اور یہی تقویٰ ہے۔ تو ہم اسلام، اور اسی سے روح پاک ہوتی ہے۔ روح کی پاکیزگی کی جو آپ کی کہہ لیں نا، جو کی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اگر روح پاک ہوگی تو روح کی پاکیزگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کے جائے گی ہمیں۔ تو اسلام میں روحانی اور جسمانی دونوں پاکیزگیاں ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے جسمانی پاکیزگی نہیں ہے، صرف آپ کہیں کہ یہ روحانی پہ آپ کے لباس اچھا نہیں ہے، آپ کے بال پورا گندہ ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اپنی بساط کے مطابق اس کا ظہور نہیں ہے، اور صرف جو ہے وہ ذکر اللہ پہ ہی گزارا کر رہے ہیں، تو یہ رہبانیت کی ہی ایک قسم آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آپ کہتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ جسمانی بھی حفاظت کریں اور روحانی بھی، دونوں چیزیں مقصود ہیں اسلام میں، ایک چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی میں روایت ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رتی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تکبر اپنی انانیت کی وجہ سے حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ ابھی یہ دیکھ لیں، بڑا باریک نکتہ ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز میں پھسل جاتے ہیں کہ لباس کی عمدگی اور لباس کی صفائی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں، کوئی مقصود نہیں ہے اسلام میں کہ آپ مہنگے کپڑے پہنیں، لیکن اسلام میں مقصود یہ ہے کہ آپ کا حلیہ ٹھیک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکل دی، صورت دی، جسم دیا، قد دیا، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ان میں میل جمی ہوئی ہے، آپ کے بال پرا گندہ ہیں، آپ نے منہ نہیں دھویا ہوا، آپ ویسے ہی اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں اسلام جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا حلیہ اچھا ہو، اور یہ جسمانی حفاظت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرا گندہ رہیں گے تو اس کی آپ کی طبیعت پر ویسے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو ویسے ہی آپ کے اس کے جسمانی اور روحانی صحت پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اچھا لباس پہننا، عمدگی سے لباس پہننا، اس کا تکبر اور انانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تکبر اور انانیت ہے حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اس طرح فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پر جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو اس کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے، یعنی کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے، خاص کر کے جھوٹ بولنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے میں ہم سے زیادہ جری کوئی نہیں ہے، اور یہ دو اتنے شدید گناہ ہیں نا کہ یہ آپ کی روحانیت کو، آپ کے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ خاص کر کے جو غیبت ہے نا، یہ تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ایک حدیث میں الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ غیبت کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، غیبت میں اور بہتان میں فرق ہے۔ غیبت بھلا کس کو کہا جاتا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی برائی بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے ظاہر ہے آپ کا مقصود تو اس کی بدنامی ہوگا نا، تو یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی پھر تو بہتان ہے، اور اسلام میں بہتان کی جو سزا ہے نا وہ 40 کوڑے ہے۔ اور اسی سے ایک ریلیٹڈ چیز ہے کہ تجسس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض تجسس جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں، جو ٹو لینے کی عادت ہے نا، ٹو لینے کی، بلا وجہ فضول میں ٹو لے جانا، اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔
اور بعض جو تجسس ہیں انہیں بالکل گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ بعض تو تجسس گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیماریاں نا، یہ ان سے روحانی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے منع کیا۔ جیسے جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، تو وہ جسم کو کھا جاتی ہیں، نقصان پہنچا جاتی ہیں، آپ اس کی ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں، یعنی کہ تکبر ہے، انانیت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں روحانی۔ تو یہ آپ کے جو روحانی جسم ہے نا، یہ اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو جیسے ہمیں جسمانی بیماریاں عاجز کر دیتی ہیں نا، ایسے ہی روح کو بھی روحانی بیماریاں عاجز کر جاتی ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا پھر، اور انسان کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کر لوں۔ تو اگر وہ یہ چیزیں نہ ہوں تو بڑے مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان بڑا پرسکون رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں دونوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح مستدرک الحاکم میں ہے، جس نے کسی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال چھین لیا تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے گا، جس کو قیامت تک کوئی چیز نہیں مٹا سکے گی۔ اسلام میں حقوق العباد کا بہت خیال کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ بول کر خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کا مال تو ویسے بھی ہتھیانہ گناہ ہے، اور کسی کے مال کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ فاسد تو سارا جسم فاسد۔ خبردار، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور دل کی حفاظت کے لیے جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے، اور اگر دل زندہ ہو تو پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہا کریں، دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پکارتے رہا کریں۔ اسی طرح اب ہم آج جسمانی جو ہے وہ حفاظت پر، تو صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ تو اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کھانا پینا میں اعتدال کرنا چاہیے، صبح کی سیر کرنی چاہیے، اپنے سونے اور جاگنے کے نظام کو فطرتی نظام کے مطابق کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو اور جاگنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، اور فجر کے بعد سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا وہ رضائے الہی پر مبنی تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، تو ہمیں عشاء کے فوری بعد سونے کی عادت بنانی چاہیے، اور پھر صبح جلدی اٹھنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے فجر کے بعد، اور پھر اشراق کے بعد اگر کوئی سونے کی ترتیب بن سکے تو سونا چاہیے، یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی جو صبح اٹھتے ہیں لوگ اور اس چیز کے قائل ہیں، تو وہ زیادہ توانا ہوتے ہیں ان لوگوں سے۔ اس کا اعصابی نظام پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم میں ریپیئرنگ ہوتی ہے، جتنی بھی جو ہے وہ کمزوریاں رہ گئی ہوتی ہیں، تو وہ رات کو خود بخود ایک خودکار طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جیسے ہم نے پیچھے بھی بیان کیا، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی دوڑ لگانا منقول ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کو خود بھی صاف رکھا کرتے تھے، صفائی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور صفائی کا بہت زیادہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، صفائی کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صفائی کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت زیادہ صفائی صفائی نصف ایمان ہے، لازمی جز ہے، نصف ایمان ہے، اور بے شمار جو ہے اس میں روایات ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں،
اور اگر زیادہ کھانے کو دل چاہے تو یاد رکھو کہ معدہ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1/3 مشروبات کے لیے استعمال کرو، اور 1/3 سانس لینے میں آسانی کے لیے چھوڑ دو۔ یہ جو ہمارے ہاں ویسے بھی ہمیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارے حکماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں تو آپ کا جسم زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے تو وہ اس میں نا تھوڑی سی ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی وسعت و حیثیت کے بقدر پاک و صاف رہنے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو جنت میں وہ شخص ہی داخل ہوگا جو پاک اور صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہو۔ پاک اور صاف دیکھیں، بھی اس حدیث میں بھی وہی بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف رہنے کو بے حد پسند بھی فرمایا کرتے تھے، اس کی تعمیل بھی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جنت میں وہی شخص صاف داخل ہوگا جو پاک اور صاف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اور صفائی ستھرائی کو، نظافت کو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے۔ ابھی ہم ویسے تو باہر نکلیں گے بڑی ٹپ ٹاپ میں اور بڑے مہنگے کپڑے پہن کر اور یہ وہ، لیکن اگر ہم جب اپنے کمرے میں آئیں گے، اپنے گھر میں آئیں گے، تو اس میں ہر چیز بے ترتیب ہوگی، یا وہ ہم نے ذمہ لگایا ہوگا کہ گھر کی خواتین ہیں، بس یہ صفائی ستھرائی انہی کے ذمہ ہے، آپ نے اگر کپڑے بدلے ہیں تو آپ کے کپڑے ویسے ہی جو ہے وہ ادھر گرے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے جو ہے گھر کی خواتین سمیٹ رہی ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بڑا کوئی فخر کا کام ہے کہ میں تو اپنے کپڑے نہیں اٹھاتا اور گھر والے اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کئی جو فیمیلز ہیں وہ یہ اپنے جو کپڑے بدلتی ہیں یا اپنے جو جوتے وغیرہ اتارتی ہیں، یا وہ جو ان کے پرس وغیرہ ہیں وہ آئیں گی تو وہ بے ڈنگا رکھ دیں گی کہ یہ کوئی گھر کا مرد اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کر دے گا، یا کوئی خادمہ ہے وہ دیکھ لے گی۔ تو یہ چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور جس چیز پر ہمیں کھڑا کیا ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو گھر کی صفائی ستھرائی میں برابر کے شریک ہوتے تھے، تو ہمیں بھی گھر کی صفائی ستھرائی میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، اور گھر کی صفائی ستھرائی کا برابر میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہر سب، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچوں کو چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت ڈالیں صاف ستھرا۔ خاص کر کے میں اپنی ماؤں سے یہ دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اب جو آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، انہیں آپ شروع سے ہی گھر کے کام کرنے کی عادت ڈالیں، انہیں صاف ستھرا رہنے کی شروع سے ہی عادت ڈالیں، تاکہ یہ چیز ان کے جو ہے وہ لاشعور میں داخل ہو جائے کہ گھروں کو صاف رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ صرف گھر کی خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، اور خود کو صاف ستھرا رکھنے کی بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، یہ بھی کوئی گھر کی خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بچوں میں بچپن ہی سے چیزیں ڈالنے والی ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے بالوں کو درست کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بہت بوسیدہ میلے کچیلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑے دھو لے۔ تو کپڑے کی حالت جو بھی ہو، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔